بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، اور خاتم النبیین والرسل فدا ابی و امی صلوات ربی و سلام علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد آج کے خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آمدہ چند مواقف اور ان مواقف سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی زندگی میں آئیڈیل بنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھے اور قیامت کے دن بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوا کے تحت اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔
سیرت کا موضوع پچھلے مہینے سے عام طور پر منبر و محراب سے چھیڑا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد کی زندگی اور آپ کی زندگی کا ہر موڑ مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے اور ان کے اندر موعظت کا اور بند و نصائح کا ایک گنجہائے گرامایا چھپا ہوا ہے. آج کے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اجاگر کرنا مقصود ہے. قرآن کے بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری امت کے لیے آئیڈیل زندگی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آمدہ چند مواقف جو قیادت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی طور پر قیادت کی ذمہ داری پر فائز ہے. ہر انسان اپنے دائرے میں جن جن کی مسئولیت اپنے سر رکھتا ہے ان کی قیادت اس کے سر ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ قیادت اپنے عام مفہوم میں، پھر سماج کے اندر سماج کے نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کو منظم رکھنے کے لیے، کسی بھی شہر کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے قیادت کا مفہوم وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیادت عامہ تک اس کا دائرہ محیط ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور قائد خطبے میں ذکر کی جائے یا بحث کا موضوع بنایا جائے تو اس میں قیادت اپنے خاص مفہوم سے لے کر اپنے عام مفہوم تک تمام دوائر کو شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ عبادت کے باب میں امت کے لیے قیادت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے، نہ صرف عمومی طور پر معاشرتی اقدار کے حوالے سے قیادت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے، بلکہ سماج کے ہر طبقے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قیادت کا اور رہنمائی اور رہبری کا اصول ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک قیادت کرنے والے کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، ان میں سے چند کا ذکر شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. جنگ بدر اور جنگ خندق کا موقع اس کے لیے بہت مناسب ہے. اس وصف کو نمایاں طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کے لیے، اس کا معائنہ کرنے کے لیے اور اس کو اس کے صحیح سیاق میں سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے. جنگ بدر اور جنگ احزاب، جنگ خندق، ان دونوں جنگوں کے اندر بطور خاص کچھ پہلو ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا. جنگ بدر میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا وصف کس طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
منصب رسالت پر فائز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات ساتویں آسمان کے اوپر سے اٹھا کرتی ہیں، اور ہر موقع کے لیے، ہر صورتحال کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح تعلیمات اور احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہوتے رہتے ہیں حسب حاجت۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ جنگ بدر میں تقریباً 4 مواقع ایسے ہیں جن کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کیا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے صحابہ کرام سے واضح طور پر مشورہ کیا۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے قافلے کی تلاش میں یا قریش کے قافلے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا فیصلہ کیا، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا فیصلہ لیا۔ یہی موقع نہیں ہے، اس کے بعد پھر جب قریش کا قافلہ نکل گیا، بحر احمر کے ساحل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اور اپنے راستے کی تبدیلی کی اطلاع قریش مکہ کو دے دی، اور اپنے قافلے کے بچ جانے کے بارے میں اطلاع کر دی، بتلا دیا، پھر بھی صنادید قریش 1000 کی تعداد میں لاؤ لشکر سمیت مکے سے نکل چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے براہ راست جنگ کا فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے قافلے کو نکال دیا، مسلمانوں کی دسترس میں آنے سے پہلے اسے بچا دیا، اور مسلمان جو نہیں چاہتے تھے، جس کی تیاری بھی پورے طور پر نہیں تھی، پورے طور پر کیا بالکل نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے وہ چیز ان کے لیے مقدر کر دی۔ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ قافلے کی تلاش میں آئے تھے، جنگ کا خواب و خیال بھی نہیں تھا، اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، اس کے لیے کوئی استراتیجی نہیں بنائی گئی تھی، لیکن اب قریش کا لشکر مکہ سے نکل چکا ہے، اور مسلمانوں کے پاس تیاری کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جس بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، اسی بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں دشمن سے نبرد آزما ہونا ان کی مجبوری ہے۔ ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ واپسی کا فیصلہ لیا جائے یا پھر دشمن سے مقابلہ کیا جائے؟ کیا اس سلسلے میں مناسب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مشورے میں شریک کیا۔ اسی طریقے سے جنگ بدر ہی کے اندر مسلمانوں کا لشکر کہاں پر ٹھہرے، یا مسلمانوں کی جو تعداد تھی، جو نفری تھی، لشکر کہنا تو شاید یہ توہین بھی ہو، اس لیے کہ 310 سے کچھ تعداد شاید تھی جو صحیح روایت ملتی ہے، اور اتنی تعداد کو لشکر کہنا شاید لشکر کے لفظ بھی توہین ہو۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا فیصلہ کیا تو پھر یہ معاملہ آیا کہ لشکر کو ٹھہرایا کہاں جائے، اتارا کہاں جائے، کون سی جگہ یا کون سا مارکے کا میدان منتخب کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب بھی چیزیں جنگی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنگ کا میدان اپنی مرضی کا منتخب کرنا جنگ کے نتیجے پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس طرح کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورے میں شامل کیا۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں
سر دھڑ کی بازیاں لگانے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں فتح و ظفر سے ہمکنار کیا اور بے سر و سامانی بغیر کسی تیاری کی جنگ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو غلبہ نصیب فرمایا، فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے. کیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشورے میں شریک کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں. ابھی ایک اور موقع ہے. فتح و نصرت سے ہمکنار ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو قیدی تھے، جو صنادید قریش مارے گئے، 70 کی تعداد میں جہنم رسید ہوئے، وہ تو ہوئے، پھر جو قیدی تھے ان قیدیوں کے تعلق سے کیا کیا جائے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا. صرف ایک جنگ بدر کے موقع کو آپ لے لیں آپ تو دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بے مثال قائد، دنیا کا وہ قائد قیادت میں جس سے فائق کوئی نہیں، جس سے برتر کوئی نہیں، جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جس کی دانشوری میں کوئی کمال نہیں، جس کی حکمت میں کوئی کمال نہیں، کوئی کلام نہیں، ایسے قائد کی زندگی کے اندر صرف جنگ بدر کے موقع پر چار مواقع ایسے دکھائی دیتے ہیں جس میں پارلیمنٹرین مزاج دکھائی دیتا ہے. شورائی نظام اور مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو پہلو ہے، کیا یہ پہلو امت میں قیادت کرنے والے تمام افراد کے لیے اسوہ اور نمونہ نہیں ہے؟ یہ جنگ بدر کا معاملہ ہوا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. جنگ احزاب کے موقع پر آپ دیکھیں، جنگ احزاب کے موقع پر جب پورے کا پورا عرب اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا، جب مشرکین عرب کو یہود نے جا کر کے اکسایا تھا اور وجہ ابن اخطب اور اس کی سرکردگی میں چند یہودیوں کے قائدین نے مکہ جا کر کے کفار مکہ کو بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کو میدان میں اترنے کے لیے ابھارا اور ساتھ میں بیعت سے اپنی پشت پناہی اور اپنا تعاون دینے کا یقین دلایا. اور پھر کس طریقے سے مکہ سے مدینہ تک کے درمیان کے سارے قبائل کو قریش کے جھنڈا تلے جمع کیا. بنو غطفان، بنو سلیم اور جتنے بھی قبائل دوسرے، ان تمام کو قریش کے جھنڈے تلے اکٹھا کروا کر مسلمانوں کے مد مقابل لانے کی کوشش کی. اور مدینے کے اندر خود جو یہود قبائل تھے ان قبائل کو، بنو نذیر کا انجام تو پہلے ہو چکا تھا، بنو قریظہ جو مسلمانوں کی پشت پر تھے مدینے کے اندر، کس طریقے سے انہیں بدعہدی پر انگیز کیا، انہیں ابھارا اور پھر خود ان کے درمیان، ان کی شرط پر ان کے درمیان رہ کر کے اور مسلمانوں پر پشت کی جانب سے حملہ کرنے کی ٹھانی. اور کیسے مسلمانوں کے درمیان ایک جماعت کھڑی کی منافقین کی جو مسلمانوں کے مورال کو گرانے کے لیے، مسلمانوں کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو پختگی تھی اور جو فتح و ظفر کا یقین تھا اس کو متزلزل کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ناکام کوششیں منافقین نے کی. ان تمام کا تذکرہ قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے. ایسے موقع پر شاید اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے مد مقابل پھر کوئی لشکر نہیں آ سکا اور نہ آیا. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے. یہ جو بلائے بے درما، یہ ہر طرف سے جو بلائے ناگہانی کی شکل میں دشمنوں کی صفوں کے اندر کثرت تعداد کے ساتھ مختلف قبائل اکٹھا ہو کر اور بیرونی اور داخلی دشمنوں کے درمیان مقابلہ آرائی کا جو میدان بنا
یہ صورتحال بنی، اس میں کیسے مقابلہ کیا جائے؟ صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا، اور آپ سبھی جانتے ہیں اس کی تفصیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مشورے پر عمل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ فارس میں جو ترقی یافتہ قوم مانی جاتی تھی، اس زمانے کی سپر پاور طاقت تھی، جس طریقے سے روم ایک طرف سپر پاور طاقت تھی، اسی طریقے سے فارس کی طاقت بھی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ جیسے ابھی ماضی قریب میں امریکہ اور روس کا معاملہ تھا، اب تو اکیلا دادا بنام گھومتا ہے۔ تو اس زمانے میں فارس اور روم کی طاقتیں یہ سپر پاور طاقت مانی جاتی تھی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے۔ وہاں کا انہوں نے تجربہ بیان کیا، اور اس تجربے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مغربی حصے میں خندق کھدوائی، اور پھر اس خندق کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دشمنوں کو نامراد کیا، اور پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح و ظفر سے ہمکنار کیا۔ جنگ احزاب کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا جو مزاج تھا وہ سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ قیادت کے ناحیے سے دیکھیں تو دوسری چیز جو سب سے نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ ایک قائد کس طریقے سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا رویہ آمرانہ ہونے کے بجائے بھائی چارے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جفاکشی کا ثبوت دیا جو جفاکشی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تھی۔ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں شریک رہے۔ جب ایک صحابی نے شکایت کی بھوک کی اور اٹھایا اپنا پیٹ دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے پتھر باندھ کر کے وہ لوگ صبر کا ثبوت دے کر کے وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ قائدانہ جو صفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اپنے ماتحتوں کے غم کو سمجھنا، اپنے ماتحتوں کے مسائل کو ان کے درمیان گھس کر کے اور حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت عظیم پہلو ہے جس کو امت کے اندر قائدانہ رول ادا کرنے والوں کو ہر اسٹیج پر، جو جس اسٹیج پر ہے اور اس کے تحت جو لوگ بھی ہیں، ان تمام کو قیادت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنے ماتحت رہنے والے وہ لوگ جن کی قیادت آپ کو سونپی گئی ہے، اگر آپ اپنے گھر کی قیادت کر رہے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے میں، اگر آپ اپنے خاندان کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ کے خاندان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اپنے خاندان کی قیادت کیسے کریں؟ اگر آپ اپنے محلے کی قیادت کر رہے ہیں تو آپ کو قیادت کیسے کرنی چاہیے؟ اگر آپ اپنے پورے شہر کی قیادت کر رہے ہیں تو قیادت کیسے کرنی چاہیے؟ اگر آپ کسی تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں تو اس تنظیم کی قیادت کے آداب کیا ہیں؟ افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں اپنی تنظیموں پر، اپنے اداروں پر، ہر جگہ ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں جن کو صرف قیادت کا نشہ ہے، قیادت کا نشہ ہے، قیادت کے نہ آداب معلوم ہے، نہ قیادات کی ابجد سے واقفیت ہے، لیکن ایک ہوڑ ہے اور اس ہوڑ کے ذریعے سے کرسی پر قبضہ کرنا، یہ ان کا خواب۔ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیا اس میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نہیں؟ کیا اس میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ نہیں پیش فرمایا؟ یقیناً پیش فرمایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہمارا مقصد صرف حاصل ہو اور پھر دنیا جائے جہنم میں، یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔
جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم وہ لوگ جو اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کے یہاں کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان گوشوں کو بیان کیا جائے، ان پر روشنی ڈالی جائے، ان پر سماج کو آمادہ کیا جائے، اس پر عمل کے لیے انگیخت کیا جائے۔ یہ طریقہ اہل حدیثوں کا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ان پہلوؤں پر نگاہ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چند اور ایک دو نمونے دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قائلانہ صفات کی حامل کچھ اور نمایاں بعض چیزوں کو میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ قائد کے اندر حکمت ہونی چاہیے، ایک بڑا دل ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، ذرا ذرا سی بات پر بڑا فروختہ ہو جانا، آتش زیر پا ہو جانا، یہ ایک قائد کے لیے کسی بھی طور پر مناسب نہیں۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن ایک قائد دھیرج سے کام لیتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استراتیجی بنائی فتح مکہ کے لیے۔ ادھر ایک صحابی جلیل ابو لبابہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استراتیجی کی خبر انہوں نے مکہ بھیجی، لکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مکے پر حملہ کرنے کا ہے، اور ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر فوجی غداری یا فوجی راز کو ادھر سے ادھر کرنا یہ سب سے بڑی بغاوت کی شکل سمجھی جاتی ہے، بغاوت کی سب سے بڑی شکل، اور یہ عالمی قانون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ عورت جس کو پیسے دے کر اس بات کا مکلف کیا گیا تھا کہ قریش کو جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استراتیجی بدلا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑوا لیا۔ وہ پکڑ کر لائی گئی، اپنی چوٹی کے اندر اس نے خط کو چھپا رکھا تھا سر کے بالوں میں، وہاں سے نکال کر کے اور پھر اسے طلب کیا گیا۔ ایسے موقع پر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک قائد حکیم نہ ہو تو کس طرح کا وہ رویہ برتے گا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور جو تعامل ان صحابی کے ساتھ کیا، وہ ہمارے لیے وہ نصیحت کی چیز ہے اور عبرت کی چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم اس طرح کے مواقع پر جو ہے فیصلے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا ایسے موقع پر، اور دیگر صحابہ کرام کا جو موقف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی ایکشن نہیں کیا۔ کیوں ایکشن نہیں لیا؟ جرم اپنے آپ میں بہت سنگین تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعات کو دیکھنے کے کچھ اور پہلو بھی ہوتے ہیں، اور ایک قائد کے اندر یہ لازم بنتا ہے، اس کے لیے یہ اس کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے کہ جب معاملات پیش آئیں تو ان کو ہر شخص جہاد سے دیکھے۔ یہاں پر اگر صرف جرم کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر وہ سزائیں ان کے لیے بنتی تھی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا مشورہ تھا، لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کے مطابق فیصلہ لیا؟ نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جس صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس صحابی کے صاحب ایمان ہونے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے وفادار ہونے میں کسی درجے میں کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کی وفادار ہیں اور ایک سچے پکے مسلمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، وہ جنگ جس میں شریک ہونے والوں کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کی بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اب تم جو چاہے کرو، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ ان مواقف رکھنے والے صحابہ کرام میں سے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھا،
اور معاملات کی حقیقت کو دیکھا اور پھر ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جو ایک حکیم قائد اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہ موقف اختیار نہیں کیا جو عام طور سے اس طرح کے جرم پر اختیار کیا جاتا ہے یا عام طور پر جس طرح کا مزاج صحابہ کرام کے یہاں بن رہا تھا۔ یہ ایک قائد کے اندر صفت ہونی چاہیے، اس کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں، وہ معاملات کو صرف آنی تناظر میں نہیں دیکھتا، صرف ابھی سامنے کی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ پردے کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور اگر اس طریقے کی نگاہ ایک قائد کے پاس نہ ہو تو پھر وہ ایک کامیاب قائد شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں قائدانہ میدان میں کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے آپ کو عام افراد سے کاٹ کر رکھنا اور عزلت نشینی کی زندگی اختیار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کے ہر غم میں، ان کی ہر خوشی میں، ان کے ہر مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جنگ بدر ہی کا غالباً واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بعض صحابہ کرام کے پاس سواریاں نہیں تھی اور بعض کے پاس سواری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل ہو گئے تاکہ دوسروں وہ صحابہ کرام جو پیدل چل رہے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی پیدل کر دیا۔ یہ سارے واقعات، اس طرح کی جو تربوی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ تربوی پہلو خاص طور سے ملت کے اندر، امت کے اندر قائدانہ مزاج رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے پہلوؤں پر توجہ کریں، کس طریقے سے مسائل کا سامنا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کے لیے دور اندیشی اور حکمت کا ثبوت دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے جو پہلو ہیں ان کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اوصاف ذکر کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اوصاف کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے اور ان صفات کو اپنی زندگی کا یا اپنی شخصیت کا جزو لا ينفع بنانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ محتاج ہیں اللہ رب العالمین ان کی محتاجگی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ جس قسم کی بھی ضرورت رکھتے ہوں، اگر وہ ضرورتیں اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف نہیں ہیں، شریعت کے دائرے کی ہیں، اللہ رب العالمین ان حاجتوں کے تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ دائمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کی بیماریوں کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان کے ثواب کے حصول کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کی گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے۔ اور ہم جب ان تک پہنچے تو اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ رب العالمین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو کے اوپر قافیہ تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام جگہوں پر مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو جائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے کلمے کو بلند فرمائے۔ اللہ رب العالمین دشمنان اسلام کی سازشوں کو، دشمنان اسلام کی چالوں کو، دشمنان اسلام کے مکر کو خود مکر کرنے والوں پر پھیر دے۔ اللہ رب العالمین کٹگرے میں کھڑے کرنے والوں کو خود کٹگرے میں کھڑا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے اور اس کے جلوے اور اس کے نمونے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں وقتاً فوقتاً دکھاتا بھی رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں پر اپنا شکنجہ کس دے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ان کو باعث عبرت بنا دے، عبرت ناک انجام تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کا محافظ ہو جائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔